السلام علیکم. تھک گئے شاید آپ لوگ. السلام علیکم. ابھی بھی نہیں آئی آواز. السلام علیکم. ماشاءاللہ اب لگ رہے شب برات. آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر جو ہے بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے. بہت ہمارے لیے سعادت اور شکر گزاری کی بات ہے کہ ہم ایک ایسی قوم جو بہت ہی غیرت مند، جرأت والی، سادگی والی، جفاکشی والی قوم ہے. ایک بہت بڑے عالم ابھی 1999 میں گزرے ہیں، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ. سنا ہے نام آپ لوگوں نے؟ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے مولوی الیاس اور ان کی دینی دعوت. تو اس میں خطہ میوات کا ذکر بہت تفصیل سے ہے. علماء کرام نے پڑھی ہوگی وہ کتاب. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا، اور اس وقت کی دنیا میں بہت سارے چیلنجز تھے. ایک طرف رشیا کا کمیونزم جو ہے عروج پر تھا، اور پھر یورپ کے اندر کئی بڑے بڑے امام کھڑے ہو گئے تھے جو اللہ کا انکار کرتے، مذہب کا انکار کرتے، بلکہ مذہب کو نشہ کہتے تھے، نشہ، افیون. ایسے وقت میں بظاہر ایک نحیف کمزور آواز مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آواز لگائی کہ اللہ سے ہوتا ہے اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ ہی کرنے والے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے بغیر. عزت، ذلت، کامیابی، ناکامیابی، امیری، غریبی سب اللہ دیتے ہیں. جبکہ اس وقت کا سپر پاور جو رشیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ہے ہی نہیں. تو ایسے وقت میں مولوی الیاس صاحب نے اس کمزور آواز کو، جو بظاہر کمزور تھی لیکن دنیا کے سارے ایوانوں میں سب سے مضبوط آواز تھی، تو اس پر کسی قوم نے اگر لبیک کہا تو وہ میواتی تھے. اس وقت بہت سارے لبرلز تھے دنیا میں، بہت سارے ایجوکیشنسٹ تھے، بہت سارے پڑھے لکھے تھے، اور الگ الگ یونیورسٹیز سے فارغ لوگ تھے. لیکن جیسا کہ اللہ کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معاشرے میں مبعوث کیا جن کے بارے میں ہم بار بار سنتے ہیں. عرب کی جو اس وقت کی جہالت تھی کہ معمولی بات پر جنگیں کرنا، اور جو ہے بغیر تحقیق کے خون چاٹ لینا، پرانی سے پرانی شراب پر فخر کرنا، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، اور تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پیا، اس پر جو ہے وہ وصیت کر کے مرتے کہ اس سے جب تک بدلہ نہیں لے گا مجھ کو چین نہیں ملے گا. لیکن اس قوم کے اندر جو اصل جوہر تھا، اصل جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہنرمندی اور اس کے اندر جو بہترین چیزیں رکھی تھی، وہ تھی ان کے اندر نفاق نہیں تھا. صحابہ کی جو جماعت تھی وہ پرخلوص تھی، جرأت مند تھی، سادگی والی تھی، محنتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا. اور نبی امی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن سارے انسانوں سے افضل تھے، انہوں نے صرف 23 سال کی مدت میں آدھی دنیا میں جو ہے اسلام کو پھیلا دیا صحابہ نے. ایسے ہی جو ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آواز لگائی اور میواتیوں نے اس پر لبیک کہا. یہاں پر بھی بظاہر بہت سارے مسائل تھے. کئی انگریز مورخین نے اپنے گیزیٹیئرز میں لکھا ہے. آپ کا جو گڑگاؤں کا 1910 کا گیزیٹیئر نکالیے، جب دعوت و تبلیغ کا کام ابھی شروع نہیں ہوا تھا یا شباب پر نہیں تھا، اس نے میواتیوں کے بارے میں لکھا ہے ایک انگریز نے کہ بڑے ڈھیلے ڈھالے قسم کے لوگ ہیں، ختنہ بھی کرتے ہیں اور قاضی سے نکاح بھی پڑھواتے ہیں، مردوں کو دفن بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہے یہ ہندوئی تہوار مناتے ہیں، اور یہ سارے جو ہے لوگوں کے رسومات کے اندر بغیر جھجک کے شریک بھی ہو جاتے ہیں. فلاں جہالت ہے اس میں، فلاں جہالت ہے، فلاں جہالت ہے. لیکن پھر انہی لوگوں نے جو ہے اگلے گزیٹیئر میں الور کا، پھر اس کے بعد میں بھرت پور کا، اس میں انہوں نے 1953 میں لکھا ہے کہ شاید ان میں ایسی محنت ہو رہی ہے جو ان کے رخ کو بدل رہی ہے. ان کے اندر دینداری آ رہی ہے، مدارس سے شغف آ رہا ہے، یہ نمازی بن رہے ہیں، دین کے کاموں کے اندر تعاون کر رہے ہیں، تو ان میں دینی بیداری آ رہی ہے. اور یہ کیوں آ پائی؟ وہ مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر آپ لوگوں نے لبیک کہا تھا.
ہم جو ہے 1992 میں تبلیغ میں لگے تو اس وقت سے جو ہے آپ کے کہانیاں، آپ کے افسانے ہم سنتے تھے اور بہت شوق اور اضطراب تھا کہ کسی وقت میں میوات دیکھیں ہم. تو آج اللہ کا فضل ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں. تو بہت ساری سعادتیں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دی ہے. اب مزید جو ہمارے اندر جو کمیاں رہ گئی ہے، جو مسائل رہ گئے ہیں، اس کو بھی کھرچ کر نکالنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ابھی بچوں نے جو پیش کیا ڈرامہ، تعلیم کی اہمیت بتائی اور تعلیم کی اہمیت کے لیے تعلیم پر خرچ کرنے پر ابھارا، تو ہم اپنے مدارس کو سعادت سمجھے. ہمارے لیے یہی وہ قلعے ہیں جن کے ذریعے سے سعادت ہم تک پہنچے گی اور اللہ کا جو آخری پیغام ہے قرآن، وہ جو ہے ہمارے سینوں میں محفوظ رہے گا. اس کی بنیاد پر ہم مزید ترقی کر سکیں گے انشاءاللہ. ان بچوں پر اور کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بہت اہتمام سے پڑھانے کی ضرورت ہے. ابھی ہو رہی ہے تعلیم، بچے پڑھ بھی رہے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں، ناظرہ بھی کر رہے ہیں، ہندی اور فارسی میں اور انگریزی کے اندر تقاریر بھی بچوں نے پیش کی ماشاءاللہ. لیکن ہم صرف اتنے کاموں کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سارے لوگوں میں بہتر بنایا ہے اور دنیا کا خلیفہ بنایا ہے. تو ہم کو اور زیادہ بہتر ہونا پڑے گا. اس وقت پورے دنیا کا جائزہ لیں گے تو اس وقت جو ہے لوٹ کھسوٹ ہے، بے حیائی ہے، بد چلنی ہے، چوری چکاری ہے. تو یہ ساری چیزوں کو درست کون کرے گا؟ ایمان والا کرے گا. اب ایمان والا کب کر پائے گا؟ جب قرآن کے مفاہیم کو، قرآن کی جو ہے قرآن کے جو اس کو قرآن اس سے جو کہہ رہا ہے اس کو اپنے لیے سمجھے گا. وہ قرآن کو مخاطب سمجھے گا اور اپنے آپ کو مخاطب سمجھے گا. ہم روایات کو تو زندہ کر لیتے ہیں، رسومات کو تو ہم بحال رکھتے ہیں، لیکن قرآن کی جو اصل اسپرٹ ہے، اصل روح ہے، وہ ہم سے مخاطب ہے اور اس کے پہلے مخاطبین جو ہے مسلمان ہیں. تو ہم کو اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس دور میں اگر ہم کو خدمات کرنی ہے تو ہم کو دونوں علوم سے بہرور ہونا پڑے گا. جو علوم مدارس میں دیے جا رہے ہیں قرآن اور حدیث اور فقہ کے حوالے سے، اور وہ علوم جو اسکولوں میں دیے جا رہے ہیں سائنس اور میتھس اور جیومیٹری اور الجبرا کے حوالے سے، اس میں بھی ہمارے بچوں کو کمپیٹ کرنا پڑے گا. ایک بہت جو اہم کتاب لکھی ہے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج اور زوال کے اثرات، کہ مسلمان جب تک عروج پر تھے تو دنیا کو کیا کچھ دیا انہوں نے، اور جب دنیا سے مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا تو دنیا سے سب سے پہلے امن چلا گیا. جنگیں ہی جنگیں آ گئی، نفرتیں ہی نفرتیں آ گئی، کینہ اور بغض ہی بغض آ گیا. اور یہ کیوں آیا؟ کیونکہ مسلمان اقتدار سے ہٹ گئے. تو ہمارے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جتنے زمین کے اندر ریسورسز پھیلائے ہیں، جتنے خزانے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان رکھے ہیں، اس کو امین بن کر، امانت دار بن کر ہر انسان تک پہنچائے. کب پہنچا پائیں گے؟ جب ہم لائق بنیں گے. ہم سمجھیں گے یہ دنیا کی تعلیم ہے، اس کو چھوڑ دو. نہیں، بلکہ اس کو بھی حاصل کرنا پڑے گا، اس تعلیم کو بھی مسلمان بنانا پڑے گا، اور اس تعلیم کے واسطے سے ہمارے بچوں کو اعلیٰ عہدوں تک پہنچانا پڑے گا. جب ہماری باتیں ایوانوں میں، پارلیمنٹس میں، اسمبلیوں میں سنی جائے گی، جب جو ہے ہمارے اندر کے خرافات نکلیں گے. بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی جو ہے بہت ساری، ایک جو ہے حضرت عمر کے پاس ایک بچی پازیب پہن کر آئی، وہ بج رہے تھے گھنگرو اس کے. تو حضرت عمر ناراض ہو کر کہا کہ ابھی تک دور جہالت کی بو گئی نہیں تمہارے اندر سے. تو یہ بنیادی باتیں ہیں. تو ہمارے اندر سے وہ چیزیں جانی چاہیے. نکاح ہم آسان بنائیں، نہ لڑکی والے جو ہے لڑکوں والوں پر بوجھ ڈالے کہ یہ چاہیے، نہ لڑکے والے جو ہے لڑکی والوں کو کہیں کہ ہم کو یہ چاہیے. جس طرح کھانے کی ضرورت روز پڑتی ہے، پانی پینے کی ضرورت بار بار پڑتی ہے، انسان ایک عمر میں جانے کے بعد شہوت بھی جو ہے اس کی ضرورت رہتی ہے. اس کو بہت ساری بندشوں کے ساتھ میں جو ہے اس کو مشکل نہیں کرنا، آسان بنانا. اور خدا نخواستہ ہم آسان نہیں بنائیں گے، پھر پرانی رسومات میں جائیں گے تو یہ جب نکاح مشکل ہو جائے گا تو زنا عام ہو جائے گا، اور جتنے زنا ہوں گے دنیا میں ہم بھی اس کا ذریعہ بنیں گے. تو اس لیے مسلم قوم سے جو ہے یہ ہے کہ نکاح بھی جو ہے ہم آسان بنائیں. یہی پیسہ جو ہے ہم تعلیم پر لگائیں. سب سے بہتر چیز پیسہ لگانے کی جو جگہ ہے وہ ہے اپنے آپ کو تعلیم سے سنوارنا. اور تعلیم سے صرف معاش کمانے کے لیے نہیں،
روزی کمانے کے لیے نہیں، ایک اچھا باشعور سمجھدار انسان بنانے کے لیے تعلیم، وہ تعلیم ہم کو اپنے بچوں کو دینی ہے. بچوں کے اندر ہوش آئے، سمجھداری آئے، پھر ہمارے اندر جو ہے جو سیوک سینس جس کو کہتے ہیں کہ شہری زندگی میں رہنے کا طور طریقہ، ہیلتھ اور ہائیجین، صحت مند اصول، یہ سب اسلام نے دیے ہیں، یہ باہر سے نہیں آئے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے الگ الگ ڈیلیگیشنز آئے، وفود آئے. جمعہ کا دن تھا تو حضور کی زیارت کے شوق میں بعض لوگ ویسے ہی میلے کچیلے پسینے میں شراب اور حضور کے پاس آ کر مل رہے تھے اور لپک لپک کر جو ہے معانقہ کر رہے تھے. ایک صحابی رسول جو ہے تھوڑا رک کر، شہر سے باہر رک کر غسل کر کے اور عطر لگا کر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش سب لوگ ایسا آتے. تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ گندے رہنا اور ایسے ہی رہنا، اس کو سمجھ رہے ہیں سادگی. تو ہم ہیلتھ کو، ہائیجین کو، سمجھداری کو اپنا شعار بنائیں. یہ مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی جو ہے طرز زندگی ہے، اور مسلمانوں کی ذریعے سے پھیلا ہوا دنیا کے اندر جو ہے یہ سچائی ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم کو اپنے معاشرے میں لانا پڑے گا. معاشرے کی جو سماجی مسائل ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا، اور ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے تعلیم ہی بنیادی ایلیمنٹ ہے، بنیادی عنصر ہے. اسی سے ہماری معاش بنے گی، اسی سے ہماری فکر صحیح ہوگی، اسی سے ہمارے اخلاق بنیں گے، اسی سے ہمارا کردار بنے گا. تو بنیادی طور پر اگر ہم نے تعلیم کو بنیاد بنا لیا تو اللہ کرے کہ ہم جو ہے اس کو آگے بڑھا سکیں گے، ہمارے علاقے بہتر ہو سکیں گے، اور ہمارے علاقے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوں گے. ہمارے علاقے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوں گے. حضرت تشریف فرما ہے یہاں پر، انشاءاللہ حضرت کا جو ہے محاضرہ، حضرت کی بات یہاں پر ہوگی. صرف آخری ایک مثال دے کر میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب مسلمان اقتدار پر تھے، مسلمانوں کے پاس سارے دنیا کے وسائل تھے، تو وہ کتنے مخلص تھے لوگوں کے لیے. لوگوں کو تو چھوڑیے آپ، جانوروں تک کے فکر مند کے اندر وہ تھے، جانوروں تک کے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو پہچانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی نے اگر بلی کو باندھ کر رکھا اور اس کو کھانا بھی نہیں دیا یا کھلا بھی نہیں چھوڑا کہ وہ ادھر ادھر جا کر اپنی غذا حاصل کر لیتی، تو اس پر بھی اس کو پکڑ ہو سکتی ہے. یہ مفہوم ہے حدیث کا. کسی فاحشہ عورت نے صرف پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اس پر اس کی مغفرت کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا. سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ تو جب جانوروں کے اتنے حقوق ہیں، کبھی کہا کہ ایسا شکار مت کرو جس سے پیٹ بھی نہ بھرے، یعنی چڑیا مار دی، چھوٹا سا کوئی پرندہ مار دیا اور اس سے پیٹ نہیں بھر رہا ہے، دل لگی کے لیے کر دیا. تو اتنے حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. تو ترکی کے اندر جو ہے جب خلافت عثمانیہ تھی، اس وقت کی آپ جو ہے مثال سن کر حیران ہوں گے کہ بادشاہ، یعنی اس وقت کے ہمارے حکمران کیسے تھے کہ ترکی کے اندر تقریباً 700 سال تک مسلمانوں نے جو ہے رول کیا، حکومت کی. سردیوں کے موسم کے اندر برطانیہ سے، یو ایس سے، دور دور سے، ہزاروں کلومیٹر دور سے پرندے ہجرت کر کے آتے ہیں. اور پرندے آتے ہیں، وہ پرندے جو ہے ترکی کے پہاڑوں پر آ کر جو ہے وہ 2 مہینے 3 مہینے سردیوں کے، گرمیوں کے گزارتے ہیں. الگ الگ قسم کے پرندے الگ الگ وقت میں آتے ہیں. تو وہاں کی جو بادشاہت تھی، وہ پرندوں کے لیے انہوں نے ہچنگ سینٹرز بنائے پہاڑوں پر، جہاں وہ انڈے دے سکے، جہاں پر بریڈنگ ہو سکے، ان کے بچے وہاں پر وہ پیدا کر سکیں، ان کے غذا کا انتظام پہاڑوں پر. تو پرندوں کا تک خیال کیا. جو لاکھوں پرندے ابھی بھی جو ہے، جو برڈز کا جو کنگڈم ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال کم از کم 40 لاکھ پرندے جو ہے وہ وہاں سے اڑ کر اس طرف کے علاقوں میں آتے ہیں. لیکن جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے پرندوں کا بھی خیال رکھا. تو انسانوں کا خیال نہیں رکھیں گے ہم لوگ؟ ضرور رکھیں گے انسانوں کا خیال، لیکن کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر خدا ترسی آئے گی، خدا کو ہر معاملے میں اپنا وکیل سمجھیں گے اور خدا کو حاضر ناظر رہ کر جئیں گے، رسومات کو چھوڑ دیں گے سادگی کے ساتھ. جو آپ لوگوں کا الحمدللہ سب سے خصوصی جو ہے آپ لوگوں کی صفت ہے خطہ میوات کی، کہ سادگی بھی ہے، جفاکشی بھی ہے، اور جو ہے خلوص کے ساتھ ملتے ہیں لوگوں سے، خدمت گزاری کا جذبہ بھی ہے. تو ان سارے جو ہے بہترین جذبات کے ساتھ میں انشاءاللہ علم دین بھی ہوگا تو ہم واقعی میں جو ہے لوگوں کو لیڈ کر سکیں گے، لوگوں کی قیادت کر سکیں گے. اور جو خیر محدود ہے وہ خیر جو ہے وہ پھیلے گی. آج دنیا کے اندر جو ہے خیر جو
محدود ہو گئی ہے یا جو ہے سکڑ گئی ہے وہ اس لیے ہو گئی ہے کہ ہم بے عمل ہو گئے اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. بھئی ہم سے سب کچھ ہو سکتا ہے. کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم اپنے آپ کو اہل سمجھیں, اپنے آپ کو مسئول سمجھیں اور اپنے جان مال وقت کو جو ہے ان ساری صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی نسبت پر لگائیں. اللہ کرے جو ہے یہ خواب آپ ہی کے خطے سے شرمندہ تعبیر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ ہی کو جو ہے اس کا مرکز بنائے اور دنیا کے اندر خیر پھیلے. جزاکم اللہ خیر.